السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان بہت بڑا پھاٹا پڑ گیا، بہت زیادہ اختلافات سامنے آ گئے ہیں، اور ان کے درمیان جو لڑائی پڑ گئی ہے، جو پھاٹا پڑ گیا ہے، وہ بڑا سنگین قسم کا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا سپہ سالار کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ یہ پھٹا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف اسی طرح کے پنگوں میں پھنسے ہیں، اسی طرح کے اس نے پنگے لیے اور بعد میں اس میں پھنس جاتا ہے۔ تو عمران خان اس وقت عمران خان کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے اس پہ تو عمران خان تو بڑی آسانی کے ساتھ نکل رہا ہے، لیکن ان کے لیے آگے سے مشکلات سامنے آ رہی ہیں، اور یہ جو مشکلات ہیں اور یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مسائل ہیں ان کے، یہ اب ان کے ختم نہیں ہونے والے، کیونکہ جو ان کی فرمائشیں، جو ان کی خواہشیں ہیں، وہ ان کو لے کے بیٹھ گئی ہیں۔ ہر روز یہ جو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، یہ ووٹ کو عزت دو سے سفر شروع ہوتا ہے اور آپ کے کہاں ختم ہوتا ہے، مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ یہ اتنی سی بس کہانی ہے ان کی، ووٹ کو عزت دو اور آپ کی کہاں ختم ہوتی ہے، مجھے وزیر اعظم بناؤ۔ تو یہ جو انہوں نے مجھے وزیر اعظم بناؤ کی یہ جو ایک سازش ہے، یا اس کے لیے جو انہوں نے ایک سازش تیار کی، اس کو تو اسٹیبلشمنٹ نے اڑا دیا ہے، اس کو تو جنرل عاصم نے اڑا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ پہلی لڑائی شروع ہو گئی ہے ان کے درمیان۔ اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے معاملہ ہے کیا۔ دیکھیں، جب 97 کے اندر نواز شریف نے جنرل جہانگیر کرامت کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد جنرل مشرف کو آرمی چیف لگا دیا، تو جیسے ہی آرمی چیف لگایا، پہلی جو ملاقات ہوئی، پہلی آفیشل سرکاری پہلی جو میٹنگ ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو نواز شریف یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو مشرف کو میں نے لگا کے بہت بڑا احسان کر دیا اس کے اوپر۔ تو نواز شریف اس کے سامنے، مشرف کے سامنے پھر کچھ فرمائشیں رکھتا ہے، جس طرح سے آج کل فرمائشیں رکھی جا رہی ہیں۔ فرمائشیں رکھتا ہے کہ جی فلانی کور میں یہ جرنل لگا دو، فلانی کور میں یہ جرنل لگا دو، اور فلانی کور میں یہ جرنل لگا دو۔ پھر مشرف نے اس کا بڑا تاریخی جواب دیا، بڑا تاریخی جواب دیا۔ اس سے نواز شریف کے 14 طبق روشن ہو گئے، نواز شریف کو نانی یاد آ گئی، اور وہ ملاقات یا یہ جو جملہ ہے وہ بنیاد تھی، بنیاد رکھی گئی دونوں کے درمیان اختلافات، لڑائی جھگڑے کی، پھٹے کی، جس کا انجام پھر 12 اکتوبر 1999 کو ہوا کو کی شکل میں، اور اقتدار جو ہے وہ پھر مشرف نے سنبھال لیا۔ وہ جو تاریخی جملہ وہ کیا تھا؟ جب یہ نواز شریف کہہ رہا تھا کہ فلانی کور میں یہ جنرل لگا دو، فلانی کور میں یہ جنرل لگا دو، تو مشرف نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب، یہ آرمی ہے، یہ کوئی پٹوار خانہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ فیصلہ کریں گے کہ فلانی کور میں یہ جنرل لگا دیں، فلانی کور میں یہ جنرل لگا دیں۔ یہ آرمی ہے، اس کا کمانڈر میں ہوں، اس کا سپہ سالار میں ہوں، اس کا آرمی چیف میں ہوں، میں فیصلہ کروں گا کہ کون سی کور میں کون سا جنرل لگنا ہے، آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا۔ تو یہ جملہ جو ہے وہ پھر جا کے لگا۔ پھر نواز شریف کو سمجھ آئی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی اور بلنڈر مارا ہے، اور مشرف تو خیر اتنی دیر تک آرمی چیف لگ چکے تھے، پہلے ہی انہوں نے ہٹا دیا تھا، اس سے استعفیٰ لے لیا۔ اب مشرف نے آ کے پھر بعد میں ان کو ہٹا دیا، انہوں نے جنرل جہانگیر کو ہٹایا، آ کے مشرف نے ان کو ہٹا دیا۔ تو یہ پوری ہسٹری ہے، پوری کہانی ہے، پوری اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ جو ان کے درمیان معاملات اور جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ چلتے ہیں، تو یہ کوئی شاید 6 مہینے سال بھی بڑی مشکل سے نکالتے ہیں، اور پھٹا پڑ جاتا ہے، اور ان کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے آج کل پاکستان میں بڑی بارشیں ہو رہی ہیں نا، اور بڑے لوگ اس میں بڑے معاملات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ جو آنسوؤں میں بہہ گیا ارمان، یہ نواز شریف کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو پہلا پھٹا پڑ گیا، اور انہوں نے جو چال چلی ہے، سازش کی ہے، وہ اب ان کے الٹا اپنے گلے پڑ گئی ہے۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے پہلے ہی سے ہی، نواز شریف نے یہ نام ڈیسائیڈ کر کے رکھا ہوا تھا کہ اسحاق ڈار کو لانا ہے نگران وزیر اعظم، اور اسحاق ڈار آ کے نہ صرف وہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا، میرے لیے NRO نکالے گا، اور میری ڈسکوالیفیکیشن ختم کرانے میں کردار ادا کرے گا،
بلکہ آگے الیکشن جو ہے اس کو مینپولیٹ کر کے دھاندلی نہیں دھاندلا کر کے وہ الیکشن نکالے گا، سیٹیں نکالے گا، تاکہ میں چوتھی بار وزیر اعظم بن سکوں. کیونکہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے یہ کوئی اتنا آسان کھیل نہیں ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. عمران خان بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن آج کل ویسے ہی جو وزیر اعظم، ایک تو اگلے وزیر اعظم جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی 100 بندہ لائن میں لگا ہوا ہے، سیدھیاں لے کے کھڑا ہے. اور اگلے کی بات چھوڑے، اگلے کے لیے بھی بہت سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں. ابھی اس ٹائم بھی لائن میں نگران وزیر اعظم کے لیے کتنا بندہ کھڑا ہے، یہ آپ کی سوچ ہے. پچھلے 1.5-2 مہینے سے ہر بندہ ہی لگا ہوا ہے، مینو بناؤ، اور پورا ایک چل رہا ہے سلسلہ، اور ابھی بھی چل رہا ہے. ابھی بھی نام آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو یہ اسحاق ڈار والا جو واقعہ کہانی ہے، اصل میں یہ نواز شریف کے سمدی ہیں اسحاق ڈار. تو شریف خاندان میں سے اصل میں یہ لکھانا چاہتے ہیں کہ شریف خاندان میں ہی وزارت عظمیٰ رہے، شریف خاندان کو ہی بار بار نوازا جائے، شریف خاندان کے اندر یہ سارا اقتدار کا کھیل کھیلا جائے، اس سے باہر نہ جا پائے. تو یہ جو اسحاق ڈار کو بنانے کے لیے جو انہوں نے پلان کیا کہ اس کا نام فلوٹ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، تو اس کا جواب پھر بڑا زبردست دیا اسٹیبلشمنٹ نے بھی خواجہ آصف کے ذریعے، اور پھر اس میں پیپلز پارٹی نے بھی بڑا زبردست رسپانس دیا. عمران خان نے تو کہا کہ یہ تو جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اگر اس طرح سے کرنا ہے تو یہی جو حکومت چل رہی ہے اس کی وہ چلنے دیں، اسی کو چلنے دیں. ہم نے ضرور اتنی کھیچل کرنی ہے، ضرور اتنی کھچل خاری کرنی ہے کہ اس کو بناؤ اور اس کو لاؤ اور یہ ہے اور وہ ہے، اسی کو چلنے دیں. جو چل رہا ہے سسٹم اسی کو چلا کے رکھیں، اور یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. تو جتنی دیر تک یہ سسٹم چلتا رہے گا، نواز شریف کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ شہباز شریف میرا کام نہیں کر رہا، اس لیے وہ اسحاق ڈار کو لانا چاہ رہا تھا کہ اسحاق ڈار کے ذریعے سے وہ کام کروائے جائیں، جو ابھی تک پچھلے 1.5 سال میں نہیں ہوئی. حالانکہ یہ تو بڑا یقین تھا نواز شریف کو شہباز شریف کے اوپر، ایک بھائی ہے میرا اور میں اس کے ذریعے سے سارے کام نکلوا لوں گا اپنے، لیکن کوئی کام نہیں ہوا. معاملہ ادھر کا ادھر ہی پھنسا ہوا ہے، ڈسکوالیفیکیشن ادھر کی ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، اور کیسز معاف نہیں ہوئے، ایک بھی کیس معاف نہیں ہوا. پہلا پھڈا پڑ گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ آخرکار اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ کوئی باہر بیٹھا ہوا شخص جو عدالتوں سے مغرور یا اشتہاری ہے یا بھوڑا ہے، وہ تو نہیں فیصلہ کرے گا ملک کے نگران وزیر اعظم اور الیکشن کا اور تمام چیزوں کا. اب یہاں فیصلے ہونے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کس کو لانا ہے، کس کو بنانا ہے، آگے 3 مہینے 6 مہینے سال الیکشن کس وقت کروانا ہے، یہ سب کچھ طے ہو گیا ہے. یہ اب نواز شریف کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ اب کہیں اور سے فیصلے ہونے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ہی ساری چیزیں ہیں.